الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، دکھا دے مجھے سب گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سب گنبد کے جلوے، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، خدائے محمد ہمارے دلوں سے، خدائے محمد ہمارے دلوں سے، نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ، نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، قدم چوم کر سر پہ رکھ لے عطار، قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا عطار، قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا عطار، نظر آئے گر نحال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا
تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت مولا، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، وہ بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، التجائے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آغ بندہ دکھوں میں گھرا ہے مولا، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، آغ بندہ دکھوں میں گھرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے،
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عشق احمد میں آنسو بہاؤں مولا، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، حب عشق احمد میں آنسو بہاؤں، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، ایسی توفیق دے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ایسی توفیق دے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، سگ عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خمغات میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے
اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ صلو علی الحبیب۔ اپنی عادت بنائیں تاکہ جب ہم قبر میں جائیں، اور ہر ایک نے جانا ہے، عنقریب ہمیں مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اور وہاں پر جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، ان کی زیارت ہوگی، تو ہمیں اس وقت درود پاک کی برکتیں بھی نصیب ہوں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں تربت میں ہوگی دید رسول انام کی انشاءاللہ، تربت میں ہوگی دید رسول انام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، میں عادت بنا رہا ہوں درود و۔ آئیے مل کر دعا مانگے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، آمین۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، آمین بجاہ النبی آمین۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خوب خوب درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ اللہ نے آج ہمیں زبان دی ہے، وقت بھی مل جاتا ہے، وقت ہے جبھی تو گھنٹوں سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ٹی وی کے سامنے معاذ اللہ کتنا وقت برباد کر ڈالتے ہیں، فضول باتوں میں، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں کتنا وقت ضائع کر ڈالتے ہیں، اور وقت نہیں ہے تو اللہ کی یاد کے لیے نہیں ہے، تلاوت کے لیے نہیں ہے، درود پاک کے لیے نہیں۔ تو آج یہ درود پاک کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی یہ عادت کام آئے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ شاعر کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی قرب سے نوازتا ہے، اپنی محبت سے نوازتا ہے، اور ایسا انہیں مقام عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں
یہ خوب عبادت کر کے، خوب ریاضت کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کرتے ہیں، گناہوں سے بچ کر، نیکیاں کر کے۔ تو دعوت اسلامی بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم نیک بنیں، ہم گناہوں سے بچیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی مقبول ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر انبیاء علیہ السلام اور شہداء رحمہم اللہ رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ عز و جل کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے، حالانکہ ان کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہوگی اور نہ ہی مال کے لین دین کا کوئی معاملہ۔ بخدا ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے، اور یقیناً یہ لوگ نور کے اوپر ہوں گے، اور جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت یہ لوگ بے خوف ہوں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ وہ مختلف شہروں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے۔ اللہ قیامت کے دن نور کے ممبر بچھا کر انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نور بار اور کپڑے نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے مگر وہ نہ گھبرائیں گے۔ وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کرام کو کیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اللہ کے اولیاء کرام کو کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ تو اللہ والوں کو اللہ عز و جل نے بڑے مقامات سے نوازا ہے، ان کے اوصاف بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل کی مخلوق میں بعض اس کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ پوچھا گیا ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ راحت کو ترک کر کے طاعت و عبادت میں بھرپور کوشش کرے اور قدر و منزلت کے نہ ہونے کو پسند کرے، اس بات کو پسند نہ کرے کہ میری کوئی قدر ہو، میری عزت کی جائے وغیرہ۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان اللہ والوں کی شان میں 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ کہ قرآن نے اپنے وعدے اور وعید کے ساتھ انہیں ہر برائی سے روک دیا۔ رات کو ان کی آنکھوں کی نیند غائب ہو گئی، انہوں نے کریم بادشاہ کے کلام کو اس طرح سمجھا کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ذرا غور کیجئے کہ ان پیارے پیارے اوصاف میں، ان خصوصیات میں کوئی خصوصیت، کوئی وصف ہم میں بھی پایا جاتا ہے؟ اگر نہیں پایا جاتا تو ہمیں نیت کرنی چاہیے، اور پایا جاتا ہے کوئی وصف تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غور کیجئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرما رہے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے دلوں پر رکھا تو وہ نرم ہو گئے، سینوں سے لگایا تو وہ کشادہ ہو گئے، اس کی برکت سے ان کی پریشانیوں اور غموں کے بادل چھٹ گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کو اپنی تاریکیوں کے لیے چراغ اور قرآن پاک کی تلاوت کو اس طرح اپنے لیے لازم کر لیا جس طرح سونے کے لیے بچھونا ہے، اسے اپنے راستے کے لیے رہنما اور اپنی حجت کے لیے کامیابی بنایا۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں جبکہ یہ لوگ غمگین رہا کرتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ بیدار رہتے ہیں، لوگ کھاتے پیتے ہیں اور یہ روزے رکھتے ہیں، لوگ قبر و حشر سے غافل ہوتے اور بے خوف رہتے ہیں جبکہ یہ قبر و حشر کے معاملے سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرتے اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے، گھبرائے رہتے اور نیک اعمال میں
خوب مشقت اٹھاتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی بھی کیا شان ہے کہ یہ اللہ عز و جل سے خوب ڈرتے ہیں، اللہ عز و جل کی خوب عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ پورا قرآن پاک روزانہ ایک پر ختم کر لیا کرتے تھے، روزانہ پورا ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ روزانہ پورا قرآن پاک تو بہت بڑی بات ہے، شاید پورا ایک پارہ، بلکہ شاید ایک رکوع بھی روزانہ نہیں پڑھ پاتے ہم، کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ رمضان میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش یا کثرت کرتے ہیں، بلکہ ہمارے تو بہت سارے مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جنہیں قرآن پاک درست پڑھنا ہی نہیں آتا، اور باتیں بڑی بڑی، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا تو کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ تو ہمیں ایسا دل بھی لانا چاہیے، ایسے اعمال بھی ہمارے ہونے چاہیے کہ جن سے ہم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کریں، اس کی بارگاہ میں ہم پسندیدہ بنیں۔ دعا تو سبھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی ولایت کی خیرات سے نواز دے، ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا دے، لیکن ہم ایسے کام بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھنے سننے کو ملتی رہیں گی۔ اور اللہ والوں کے بارے میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ولی اللہ دے مردے نہیں او کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اوتے ٹر گئے نال خاموشی۔ ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں جیرا پاک غروروں تائیں سو کر دے پر نوروں۔ یعنی اولیاء کرام کا قرب ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور ان کی برکتیں لینی چاہیے ظاہری طور پر بھی، اور اگر وہ مزارات میں آرام فرما ہیں تو ان کے مزارات پر حاضری دینی چاہیے، وہاں فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، نعت خوانی کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں پر صالحین کا، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جہاں ان کی صرف باتیں بیان کی جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اور سوچئے، غور کیجئے کہ جہاں پر اللہ والے خود موجود ہوتے ہوں گے وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو جبھی تو ہم اللہ والوں کے قرب میں جاتے ہیں، مزارات پر حاضریاں دیتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اہل سنت کا یہ خاصہ ہے، اولیاء کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی۔ شاعر کہتے ہیں نا، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، گنہگاروں کا سائے بان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ تو الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت یادگار اسلاف ہیں، اولیاء کرام کی یادگار ہیں۔ آپ کے اعمال کو دیکھیں، آپ کی گفتار کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں تو اولیاء کرام کی شانیں، ان کے اوصاف جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ امیر اہل سنت میں ہم پاتے ہیں۔
تو امیر اہل سنت کی صحبت بھی اپنائیے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. تو ولی کی صحبت تھوڑی سی دیر کے لیے یہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. تو یہ مل جائے اللہ والوں کی یہ صحبت مل جائے تو یہ خوش نصیبی ہے. تو الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آپ فیضان مدینہ میں آئیں. جو دنیا بھر میں ہمیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سن رہے ہیں وہ مدنی مذاکروں کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت کی صحبت پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے صدقے میں ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کی خیرات عطا فرما دے. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے پیر کا واسطہ یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.